بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ پہلے رسول بھی ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو زمین پر مٹی لینے کے لیے بھیجا تو زمین ان سے رو رو کر کون سی فریاد کرنے لگی؟ اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا یا ان کی تخلیق فرشتوں نے کی؟ اور وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب سوالوں کے جواب بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے اس سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی تخلیق کے لیے 7 قسم کی مٹی استعمال کی گئی اور 7 قسم کا پانی استعمال کر کے اس کا گارا بنایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اس پر 40 روز تک بارش برسائی گئی، 39 روز تک اس پر غم کی بارش برسائی اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور دکھ زیادہ ہیں۔ جب گارا تیار ہو گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا، جیسے کہ ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ انسان کے جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کی، یا اللہ پاک، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ بعض روایات میں ہے، تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مبارک قالب یعنی وجود جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھ دیا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ اس پر خود اللہ کریم نے یرحمک اللہ فرمایا۔ جب روح قمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم، میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم نے صحیح کہا،
तिरमिज़ी शरीफ में है कि अल्लाह पाक ने आपको इरशाद फरमाया, ए आदम, फरिश्तों की इस बैठी हुई जमात के पास जाओ और कहो अस्सलामु अलैकुम। चनाची उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा तो फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में वापस हाजिर हुए तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। इस वाक़े से ये भी पता चला कि इस्लाम करना बहुत पुरानी सुन्नत है। आँख, कान और नाक में कुदरत के करिश्मे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने अपने फजल व करम से इब्ने आदम यानी इंसान की आंखों में नमकीनी रखी, क्योंकि ये दोनों चर्बी के टुकड़े हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये पिघल जाते। अल्लाह पाक ने इब्ने आदम पर मेहरबानी करते हुए इसके कानों में कड़वाहट रखी, जो कीड़े मकोड़ों के लिए रुकावट है, क्योंकि अगर कोई कीड़ा कान में दाखिल हो जाए तो दिमाग तक पहुंच जाए, लेकिन जब कड़वाहट चखता है तो निकल भागता है। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से इब्ने आदम के नाक के सुराखों में हरारत यानी गरमाइश रखी, जिससे वो बू सूंघता है। अगर ये ना हो तो दिमाग बदबूदार हो जाए। अल्लाह पाक ने इब्ने आदम पर फजल व एहसान करते हुए इसके होंठों में मिठास रखी, जिसके जरिए वो जायका चखता है और लोग इसकी गुफ्तगू की मिठास से लुत्फ अंदोज होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक जिस मट्टी से तैयार हुआ, इससे बच जाने वाली मट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसा कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो, क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी से पैदा की गई है। एक और रिवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी से पैदा किया गया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा नहीं फरमाएगा जो हमसे ज्यादा इल्म वाली और बारगाह इलाही में हमसे ज्यादा इज्जत वाली हो। फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए आजमाए गए। इसी तरह अल्लाह पाक बंदों को आजमाइश में मुब्तला फरमाता है, ताकि जाहिर हो कि कौन फरमाबरदारी करता है और कौन नाफरमानी करता है। और जो दुनिया और आखिरत के बारे में गौर व फिक्र करता है, वो एक की दूसरे पर फजीलत जान लेता है और पहचान लेता है कि दुनिया आजमाइश का घर है और फना होने वाली है, जबकि आखिरत बदले का हमेशा बाकी रहने वाला घर है।